ابھی ہم کیا سن رہے تھے؟ کہاں داخل ہوئے؟ کمان کے اندر سے داخل ہوئے تو یہ حرم کی حد میں داخل ہو گئے اپن. اب ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم مکۃ المکرمہ میں داخل ہو چکے ہیں. مکۃ المکرمہ اس دنیا کی سب سے پہلی بستی ہے جس کو سیدنا آدم علیہ السلام نے بسایا تھا، اور تمام انبیاء یہاں تشریف لائے ہیں، اکثر صحابہ یہاں تشریف لائے ہیں. اب اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے تو ہمارے سامنے ایک واقعہ ہونا چاہیے. 1 منٹ میں ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل کی، آج سے 4500 سال پہلے کعبۃ اللہ کی تعمیر جب مکمل ہوئی تو اس وقت میں کوئی نہیں، نہ آدم ذات وہاں پر. کعبہ تو بن گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ کیا کروں؟ کہا کہ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو جاؤ، اعلان کرو وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتُونَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. لوگوں اللہ کا گھر بن چکا ہے، آؤ اب عبادت کے لیے، طواف کے لیے، اعتکاف کے لیے آؤ. حکم مل گیا. تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ میری آواز کو سننے والا ہے کون؟ دور دور تک کوئی نہیں، نہ انسان کی کوئی ذات. تو کہا کہ ابراہیم آواز لگانا ہمارا کام، آپ کا کام، انسانیت تک پہنچانا ہمارا کام. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اعلان کیا. تو لکھا ہے حضرات مفسرین نے اس آیت کی ذیل میں کہ قیامت تک جتنے لوگ جو پیدا ہوئے تھے اس وقت میں انہوں نے، اور جو لوگ پیدا نہیں ہوئے ان کی روحوں نے تلبیہ پڑھا تھا. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک. یہ تلبیہ پڑھا. اور ابن کثیر فرماتے ہیں کہ جس کی روح جتنی مرتبہ تلبیہ پڑھی اس کو اللہ زندگی میں اتنی بار حج کی توفیق دیتے. تو یہ ذہن میں رکھ کر تلبیہ پڑھتے ہوئے اندر کمان کے اندر داخل ہونا کہ وہ جو آج سے 4500 سال پہلے کعبۃ اللہ سے جو اعلان کرے تھے، کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام آؤ بولے تھے تو اس کا جواب ہم دے رہے ہیں لبیک اللہم لبیک. اللہ ہم حاضر ہیں، آپ نے ہمیں بلایا تھا، اپنے خلیل کے ذریعے سے اعلان کروایا تھا آؤ اللہ کے گھر کو، تو اب ہم حاضر ہو چکے ہیں. اس کا جواب ہے یہ تلبیہ. تلبیہ پڑھتے وقت میں ہمیشہ یہ دماغ میں رکھنا کہ وہ اعلان خلیل اور دعوت خلیل کا ہم جواب دے رہے ہیں اس تلبیہ کے ذریعے سے. ٹھیک ہے. اب جو ہے سیدھے ہمیں سب سے پہلے مکتب کو لے جایا جائے گا. یہ اس قسم کے بورڈ لگ کر آفس رہے گی. آفس میں ہمیں یہ ضروری ساز و سامان، یہ ہمارا اقامہ اور ہمارے بیلٹ، اور آج کل وہ ٹرین کا بھی بیلٹ وغیرہ، اور نسخ کارڈ جو ابھی مولانا عتیق صاحب نے ابھی آپ سے کہا تھا نسخ کارڈ وغیرہ آپ کو وہاں پر دیا جائے گا. وہ جو ہے اب یہاں سے آپ کو اپنے آپ سے زیادہ اس کی سیفٹی اور اس کی حفاظت کی فکر کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں سے ہماری بس جائے گی اور ہمیں ہوٹل پہ چھوڑ دے گی. ہوٹل پہ چھوڑتے ہی ہم سیدھے جائیں گے اپنے کمرے کو، جائیں گے اپنا ساز و سامان صحیح رکھیں گے. اس وقت میں کچھ لوگ جو ہے گڑبڑ کر کے چلو حرم کو چلو بولیں گے، ہم ہرگز نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے. کیا کریں گے؟ چونکہ ظہیر آباد سے حج ہاؤس سے ایئرپورٹ میں 2-3 گھنٹے ویٹنگ، پھر جو ہے باضابطہ ادھر متوجہ ہو جائیے آپ لوگ. پھر اپن جدہ گئے، جدہ میں 1-2 گھنٹے اپنی امیگریشن کی کارروائی ہوئی. پھر جدہ سے ہمارا مکے کا سفر، مکہ میں ہوٹل کمرہ ملے تک حالت کیا ہو جاتی؟ پوری نچڑے جاتی. یہ تھکاوٹ کی حالت میں عمرہ کرنے جائیں گے تو کچھ بھی مزہ نہیں آتا. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے مکمل آرام کا تقاضا ہے. آپ آرام کیجئے. احرام کی حالت میں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ آرام کر سکتے ہیں. اور جلد بازی ہرگز نہیں کرنا، اس لیے کہ تھکنے کی حالت میں جائیں گے، 1-2 چکر طواف کر کے تھک ہار کے بیٹھ جائیں گے، پھر عبادت کا مزہ نہیں آتا. پہلی مرتبہ ہم جا رہے ہیں تو پھر سب سے پہلے طبیعت میں بشاشت ہونا، نشاط ہونا، بھوک نہیں لگنا، تھکے ہوئے نہیں رہنا، نیند آ کے نہیں رہنا. تو یہ سب چیزوں کا خاص خیال رکھنا. بعض لوگ گڑبڑ کرتے، اپن کسی قسم کی گڑبڑ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. جیسے ہی گڑبڑ ختم ہو گئی اب اپنے کو نکلنا ہے. مکمل طور پر تیاری کر کے وضو وغیرہ کر کے جو ہے
وضو وغیرہ کریں گے، اپنے یہ سامان ہے یہ ساتھ میں رکھیں گے، اپن مکمل طور پر اپنا کڑا ہے، اپنا بیلٹ ہے، اپنا نسک کارڈ ہے، یہ ساری چیزیں ساتھ میں رکھیں گے اور اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ اب اگر ہم عزیزیہ میں ہیں تو ہمارا یہ سفر بس کے ذریعے سے ہوگا۔ عزیزیہ سے حرم پاک کو ہم کیسے جائیں گے؟ بس کے ذریعے سے جائیں گے، اور جاتے ہی سیدھے جیسے ہی حرم کے آپ مسجد کے اندر داخل ہوں گے تو سب سے پہلے داہنا پاؤں داخل کریں گے اور دعا پڑھیں گے، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور اعتکاف کی بھی نیت کر لیں گے، نویت سنت الاعتکاف، اعتکاف کی نیت کر کے اندر تشریف لے جائیں۔ اندر جانے کے بعد میں ہم جیسے ہی اندر داخل ہو تلبیہ کثرت سے پڑھتے ہوئے وہی اعلان خلیل اور دعوت خلیل کے جواب میں ہم حاضر ہوئے ہیں، کثرت کے ساتھ اپنی نگاہوں کو نیچے کر کے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب ہم سفر حج کو جا رہے ہیں تو سفر حج جو ہے ہماری موت کو یاد دلاتا ہے۔ کس کو یاد دلاتا ہے؟ موت کو یاد دلاتا ہے۔ ہم جب گھر سے نکل رہے تھے تو غسل کیے تھے، تو یاد کرنا کہ ایک دن آئے گا کہ ہم غسل کر نہیں سکتے، ہمیں کروایا جائے گا۔ احرام پہنیں گے اس وقت میں یاد کرنا کہ ایسے ہی 2 کفن کے ٹکڑے ہوں گے جو آج ہم پہن رہے ہیں لیکن کل کو ہمیں پہنایا جائے گا۔ جب رشتہ دار ایئرپورٹ تک آ کر چھوڑ کر جائیں گے تو یاد کرنا کہ ایک دن ہمارے رشتہ دار ہم کو قبرستان تک چھوڑ آئیں گے، اور جیسے ہی اڑان بھرے تو یہ سوچنا کہ ایک دن ہم جسم کے ساتھ جا رہے ہیں، کل کو فرشتے آ کر ہماری روح آسمانوں پر لے کر جائیں گے۔ اور جیسے ہی حرم پاک میں داخل ہوئے تو ایک دن یاد رکھنا کہ ایک دن ایسے ہی عرش کے حشر کے میدان میں اللہ کے دربار میں بھی ہم حاضر ہونے والے ہیں۔ اس کا لمحہ لمحہ اپنی موت کو یاد رکھنا، اور کعبۃ اللہ میں آہستہ 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 ہم حرم کی مسجد سے آگے بڑھتے 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 جیسے ہی اگر ہمیں اندازہ ہو جائے کہ کعبہ ہمیں اگر ہم نگاہ اٹھا لیں گے تو کعبۃ اللہ نظر آ جائے گا، تو پھر بھیڑ بھاڑ دیکھ لیں دائیں بائیں، اگر کوئی دھکم پیل وغیرہ کا مسئلہ نہ ہو تو ایک کونے میں آ کر ہم اپنی نگاہوں کو اٹھائیں گے، اور اٹھا کر سیدھے بآواز بلند مرد اور عورتیں آہستہ بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد کہیں گے، اور اس کے بعد میں دعا مانگیں گے۔ کعبۃ اللہ پر جب پہلی نظر پڑتی ہے علماء نے لکھا ہے کہ وہ دعا مقبول ہوتی ہے۔ بعض علماء نے لکھا کہ جب اپن باہر سے آ رہے اور کعبۃ اللہ پہ نگاہ پڑی تو ہم دعا کرنا چاہیے۔ سمجھ میں آتی بات؟ اور اس کے بعد میں اب ہمارا آگے کا کام شروع ہوتا ہے کہ اب ہم کعبۃ اللہ میں آئیں گے۔ آپ کو جیسا کہ بتایا گیا کہ عمرے کا طریقہ حضرت مولانا عبد المجید صاحب نے آپ کو صبح میں بتا دیا، آپ اس کی پی پی ٹی کی شکل میں بھی تھوڑا سا مختصر دیکھ لیں، اس کے بعد حج کا طریقہ آئیں گا۔ دیکھیے 4 کاموں کا نام عمرہ ہے۔ کتنے کاموں کا نام؟ 4 کام۔ پہلا کام کیا ہے بولیے؟ احرام باندھنا ہے نیت اور تلبیہ کے ساتھ، جو کہ اپن باندھ چکے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 کیا ہے؟ بیت اللہ کا طواف کرنا رمل اور اجتباء کے ساتھ، رمل اور اجتباء کے ساتھ۔ تیسرا کام کیا ہے؟ صفا مروہ کی سعی کرنا۔ چوتھا کام حلق یا قصر کرنا، یعنی کہ بالکل بال کاٹ دینا ہے یا کٹنگ کرنا ہے۔ چلیے دیکھیے، سب سے پہلا کام ہے کہ ہم کعبۃ اللہ کا طواف کرنا ہے۔ اجتباء، اجتباء کسے کہتے ہیں؟ یہ آپ جو تصویر میں دیکھ رہے ہیں اسے اجتباء کہتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھنا، اجتباء صرف اور صرف اس طواف میں ہے جو جس بعد عمرے کے طواف میں ہمیں جب بھی عمرے کا کریں گے تو اپنی داہنے مونڈے کو کھلا رکھیں گے، نیچے سے چادر لے کر بائیں کندھے پر ڈال لیں گے، اس طریقے سے کرنا ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھنا کہ یہ حالت میں نماز نہیں پڑھنا، نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ طواف ہو گیا، واجب الطواف نماز پڑھ رہے، فوری مونڈے کر لینا چاہیے، اس حالت میں نماز مکروہ ہے، طواف سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اور رمل کسے کہتے ہیں؟ مولانا نے آپ کو بتایا، شروع کے 3 چکر میں تھوڑا سا اکڑ کے چلنا۔ یہ ذہن میں رکھنا، بعض لوگ کہتے ہیں شروع کے 3 میں نہیں کر لینا تو بعد کے 3 میں کر لینا، تو ذہن میں رکھنا چاہیے مسئلہ، شروع کے 3 میں رمل کرنا سنت، اور آخر کے 4 چکروں میں نہ کرنا سنت۔ سمجھ میں آئی بات؟ نہیں کرنا۔ اس کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ بھی یہ ہے کہ جب نبی عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لائے تھے تو مکے والوں نے کہا تھا کہ یہ لوگ مدینہ جا کے کھائے نہیں پیے نہیں، دبلے مریل قسم کے ہو گئے، تو نبی نے کہا تھا کہ تم تھوڑا سا اکڑ کر چلنا۔ اللہ میاں کو وہ ادا اتنی پسند آ گئی، قیامت تک سارے حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے یہ سنت قرار دیا۔
دیکھیے 4 کام کرنا ہے. سب سے پہلا کام طواف ہے. ہم سیدھے آئیں گے اور آ کر یہاں ٹھہریں گے. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے حجر اسود. یہ کعبۃ اللہ کے دروازے کے بازو ملتزم کے بعد کا جو کونا ہے اس کو حجر اسود کہتے ہیں. حجر اسود کے بالکل سیدھ میں ہم آئیں گے. یہاں پر آتے ہی سب سے پہلے ہم جو ہے اب تک جو تلبیہ پڑھ رہے تھے اپن نیت باندھنے کے بعد جو تلبیہ شروع کر رہے تھے اس کو اسکپ کر دینا, روک دینا. حضرت نے پوچھا تھا نا تلبیہ کب تک پڑھنا چاہیے, اب تک پڑھنا چاہیے. جیسے ہی طواف کی شروعات کرنے والے ہیں ہم, اس کے بعد اب ہم جو ہے باضابطہ کیا کریں گے, تلبیہ بند کر دیں گے. ٹھیک ہے, اب ہم بالکل متوجہ ہو جائیں گے حجر اسود کی طرف. حجر اسود کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. آگے چلیے. یہ ذہن میں رکھنا کعبۃ اللہ کے 4 کونے ہیں. یہ جو کونا ہے یہ رکن عراقی ہے اور اس کے بازو میں حتیم کا دائرہ ہے اور اس قسم کے 4 کونوں پر مشتمل یہ کعبۃ اللہ ہے. آگے آ جائیے. آگے یہ حجر اسود ہے جس کی فضیلت آپ نے ابھی مولانا سے صبح میں ہی سن لی ہے. اب یہاں آپ سمجھیے اچھی طریقے سے کہ یہاں ہم لوگ جو ہے یہاں آئیں گے. سب سے پہلے اس کی سیدھ میں ایک ہری لائٹ ہوگی. ہری لائٹ کو دیکھ کر ہم کھڑے ہو جائیں گے. بھیڑ بہت ہوگی, حد سے زیادہ بھیڑ ہوگی. اب یہاں سے ہم اپنا طواف شروع کریں گے. یہاں سے اس کی شروعات سے پہلا ہمارا چکر شروع ہوگا. یہاں سے ہم لوگ چلتے رہیں گے سیدھا. یہ حتیم ہوگا. حتیم کے اندر تو جانے بھی نہیں دیتے, لیکن حتیم کے اندر طواف کے دوران نہیں جانا چاہیے. کب تو بھی ایسا دکھتا وہ حتیم کا ڈور کھلا ہوا ہے, بھیڑ نہیں ہے, چلو گھس دیں گے بول کے. تو واجب طواف میں ہم یہ نہیں کر سکتے, ہمیں ادھر سے ہی گول کرنا ہے. ایک سب سے پہلے آ کر ہم حجر اسود کو بوسہ دیں گے. کیا کریں گے, حجر اسود کو بوسہ دیں گے. یہ ممکن نہیں ہے اب, تو استلام کر لیں گے. استلام بھی بوسے کے مانند ہے. بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھ کو بوسہ دے دیں. یہ حجر اسود کو بوسہ دینے کے برابر ہے, حجر اسود کو بوسہ دیے جیسا. ٹھیک ہے, اس کے بعد نیت کریں گے کہ اللہ میں عمرے کے طواف کی نیت کرتا ہوں, آپ اس کو آسان بنائیے اور قبول فرمائیے. یہ ذہن میں رکھنا طواف میں وضو شرط ہے. بغیر وضو کے طواف نہیں ہوتا. طواف کے دوران وضو ٹوٹ گیا تو وہیں سے جا کے وضو کر کے آنا. سمجھ میں آ رہی بات. اگر 4 طواف سے پہلے وضو ٹوٹا تو اثر نو طواف کرنا شروع سے. پھر 4 کے بعد وضو ٹوٹا تو ہم وہیں سے بھی کر سکتے ہیں, لیکن بہتر یہ ہے کہ شروع سے بھی کرے تو چلتا. چونکہ وہ کہاں تک ٹوٹا تھا اپنے کو اندازہ نہیں رہتا, کون سا تھا وہ, کون سی جگہ تھی وہ ڈھونڈ لیتے تو اپن جا نہیں سکتے. تو اس لیے اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے. تو اس کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ زیادہ اوور فل کھانا پینا نہیں جس سے وضو وغیرہ بار بار ٹوٹنے کی نوبت آئے. کھانے پینے میں بہت احتیاط کرنا چاہیے, وضو وغیرہ کو برقرار رکھنا چاہیے. تو اس طریقے سے وضو کریں گے ہم. اس کے بعد دیکھیے مجبوری نہیں ہے تو پیدل طواف کرنا ضروری ہے, اور ویل چیئر پہ نہیں ہوتا. چپ پیراں دکھ رہے ہیں وہ دکھ رہے ہیں بلکہ بہت مجبوری ہے تو اس کا حکم الگ ہے. بالکل آپ ویل چیئر وغیرہ پر کر سکتے ہیں. چلیے آپ اس طریقے سے کر لینا ہے. جیسے ہی آپ نے نیت باندھ لی طواف شروع کر رہے ہیں تو آپ اس طریقے سے استباع کر لیں گے. اس کے بعد یہاں دیکھ لیں گے آپ کہ یہاں پر آپ کو حجر اسود نظر آ رہی, اس کے بالکل سیدھ میں آپ کو ہری لائٹ نظر آئے گی. وہاں نظر آ رہی ہے آپ کو ہری لائٹ. اب حجر اسود تو آپ کو نظر نہیں آئے گا, وہ دیکھ لیں گے اپن. کس کو, ہری لائٹ کو دیکھ لیں گے. ہری لائٹ جو ہے یہ بالکل حجر اسود کے اپوزٹ میں ہے. کتنی بھیڑ بھی رہنے دو وہ نظر آ جاتی. ہری لائٹ کہاں ہے دیکھ لینا, اور وہاں پر آ کر اپن استلام کر لیں گے. استلام کر کے طواف کرنا شروع کریں گے. چلیے آگے. اب نیت کر لیں گے ہم. چلیے نیت کرنے کے بعد میں اب طواف شروع کریں گے. کیسے کرنا ہے آپ دیکھیں آگے. طواف ہم کریں گے. سب سے پہلے دیکھیے طواف کس کا نام ہے. ابھی اس سے پہلے صبح میں بھی مولانا عبد المجیب صاحب سے کسی نے سوال کیا, چاہے فرض طواف کریں, چاہے واجب طواف کریں, چاہے نفل طواف کریں, طواف 4 چیزوں کا نام ہے. کتنے چیزوں کا؟ 4 چیزوں کا. اچھی طریقے سے نوٹ کر لیں. چپ خالی بیٹھے ہوئے ہیں طواف کرنا دل بولا تو بھی 4 کام کرنا. نمبر 1 سب سے پہلے 8 استلام. استلام بولے تو وہ حجر اسود کو بوسہ دینا. فرسٹ ٹائم کرے اور ہر چکر پہ کرنا. شروع میں 1 کرے اور 7 چکر پہ کرے. کتنے ہو جاتے؟ 8 ہو جاتے نا. شروعات میں 1 کرے, پھر 1 چکر کمپلیٹ کر کے کرے, پھر 1 کمپلیٹ کر کے کرے, پھر یہ 4تھی 5ویں 6ویں 7ویں 7 چکر کر کے بھی استلام کرنا.
تو 8 استلام 7 چکر، کتنے کام ہو گئے؟ 8 استلام 7 چکر۔ نمبر 3 2 رکعت واجب الطواف، نماز پڑھنا، مقام ابراہیم پر نماز پڑھیں گے، اگر وہاں نہیں ملا موقع تو جہاں چاہیں وہاں پڑھ لیں۔ اس کے بعد میں زمزم کا پینا، سمجھ میں آ رہی بات؟ طواف شروع کریں گے حجر اسود سے، حجر اسود اور جو ہے کعبۃ اللہ کا جو دروازہ ہے، اس کے بیچ میں یہ جو جگہ ہے 2.5 فٹ کی جگہ ہے، اسے ملتزم کہتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام جو ہے اس جگہ پر جا کر ایسے گڑ گڑا کے روتے جیسے جو ہے کوئی بچہ ماں کے سینے سے لپٹ کر بلک بلک کر روتا ہے، اس طریقے سے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے گڑ گڑا کر روتے تھے۔ تو یہ مقام پر اگر موقع ملے گا تو ضرور ہم اس مقام پر جائیں۔ حجر اسود میں تو نہیں مل سکتا، لیکن وہاں آپ کو مل سکتا ہے موقع، تو اگر موقع ملے تو ضرور جانا چاہیے۔ اور یہ حتیم کا علاقہ، جیسا کہ صبح میں بھی بتایا گیا، یہ جو علاقہ ہے یہ جو ہے کعبۃ اللہ کے اندر کا علاقہ ہے، یہ باہر کا علاقہ نہیں ہوتا۔ اور یہ مقام ابراہیم جو کعبۃ اللہ کے دروازے کے سامنے ہے، یہ اس زمانے کی لفٹ تھی ہے، اس کے اندر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں۔ وہ اس کی خصوصیت یہ تھی اس پتھر کی کہ جیسے ہی جب دیوار بنتی جاتی تو وہ خود بخود اوپر اٹھتا تھا پتھر، وہ اور پھر نیچے سے پتھر لینے کی ضرورت پڑتی تو وہ پتھر نیچے آ جاتا تھا۔ جو آج لفٹ جو کام کر رہی ہے وہ کام وہ آج سے 4,500 سال پہلے یہ قدموں کے نشان سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے آج بھی اس میں موجود ہے، یہ مقام ہے وہاں پر۔ یہ ذہن میں رکھنا، ایک مسئلہ اچھی طریقے سے ذہن میں رکھنا، ہم حالت احرام میں رہے وقت میں اس کو زیادہ چھینتے چومنا بوسہ دینا ہرگز نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرنا بولے تو اس لیے کہ عام طور پر جب نماز کا ٹائم ہوتا نا تو اس وقت میں کیا ہوتا، یہ لوگ جو ہے بہت زیادہ خوشبودار اصلی عطر ڈال کر اس کو پوچھتے، عطر سے پوچھتے کعبے کے دیواروں کو اور مقام ابراہیم کو۔ اب اپن جا کے چھین رہے ہیں چوم رہے ہیں تو حالت احرام میں اپنے کو خوشبودار چیز کو اپن ٹچ نہیں کر سکتے، تو اس لیے نفلی طواف کے وقت میں آپ خوب لپٹیے چمٹیے جو کر سکتے کیجیے، لیکن حالت احرام میں ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں، خاص طور پر عورتیں ہیں تو یہاں ایک مسئلہ رک کر سنیے اچھی طریقے سے۔ عورتیں اگر ہے تو ساتھ میں سب سے پہلے جب اپن جاتے نا، جانے کے بعد داخل ہونے سے پہلے پورے گروپ والوں کو بٹھا لینا، بٹھا کر 2-3 اچھی نشانیاں بتا دینا۔ دیکھو یہ ڈور نمبر ہے، اس کے سامنے یہ ہوٹل ہے یا باتھ روم ہے، تقریباً جگہ باتھ روموں پہ نمبر لکھا ہوا رہتا 1 2 3، وہ نشانی بہت اچھا سمجھ میں آتی۔ یہ باتھ روم نمبر جو ہے ٹوائلٹ نمبر 3 ہے، دیکھو اس کے سامنے یہ ڈور ہے۔ اگر ہم آپس میں گم گئے کرے، میں گما تو میں آ کے یہاں بیٹھتا ہوں، تم گمے تو تم آ کے یہاں بیٹھنا، پھر جب تک نہیں ملے یہاں سے اٹھنا نہیں۔ ہوتا کیا، وہاں جانے کے بعد بھیڑ بھاڑ میں ہاتھ پکڑ کے چلتے رہتے، کوئی گروپ آتا دھکا مکی ہوتا، انہوں ادھر اپن ادھر، تو اب طواف ویواف کچھ بھی نہیں ہوتا، انہوں ان کو ڈھونڈتے رہتے، انہوں ان کو ڈھونڈتے رہتے۔ تو کوئی اچھا ایڈریس بتا دے، فون ساتھ میں رکھ لے، اور ایک کام یہ کرنا کہ جاتے ہی پہلے دن ہی اپنے نمازوں کے اوقات لکھ لینا، اپن فون میں فوٹو لے لیا اب کہ کوئی نماز کا ٹائم کب ہے۔ اب طواف شروع ہو گیا اپنا، طواف کرتے کرتے دیکھ لیے کہ نماز کا ٹائم ہو رہا اور اپنے ساتھ اپنی خاتون ہیں، تو پھر آہستہ آہستہ پیچھے کی طرف چلنا شروع ہونا۔ اس لیے کہ جیسے ہی اذان ہوتی ہے تو خود بخود صفیں بننا شروع ہو جاتی، ہم بالکل سامنے ہیں، ہمارے ساتھ عورت ہے، تو اب کیا ہوگا، بڑی بے حیائی کے ساتھ میں مردوں کو چیرتے ہوئے مردوں کے بیچ میں سے نکلنا پڑتا۔ عورتوں کے لیے بڑا مشکل کام ہے، کبھی کبھار پھنس جاتے، عورتیں پھنس گئے تو عورت سامنے ہے تو پیچھے والے کی نماز نہیں ہوتی، عورت بازو ہے تو بازو والے کی نماز نہیں ہوتی، کئی مسائل ہیں اس کے، اور بالکل مردوں کے بیچ میں آئیں گے تو بڑی بے شرمی کی بھی بات ہے۔ اس لیے نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے آہستہ آہستہ طواف باقی بھی ہے اپنا، تب بھی آہستہ 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 پیچھے کی طرف چلے جائیں۔ جیسے ہی صفیں بننا شروع ہو گئی تو یہاں بٹھا دے ان کو، بولے کہ آپ یہیں بیٹھنا، یہیں نماز پڑھنا، میں جا کے نماز پڑھ کے پھر فٹ بول کے آ کے آپ کو لے کے پھر ساتھ میں طواف آگے رن کریں گے۔ اس طریقے سے آپسی سمجھ بوجھ کے ساتھ کام کرنا چاہیے، کریں گے اس کی طرف چلیے۔ اب اس کے بعد میں چوتھا کام جو ہے نا زمزم کا پینا ہے۔ زمزم کے پینے میں اس کا خاص خیال رکھنا کہ وہاں پر اس قسم کے باٹلز رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور ایسے
پانی کے جو ہے یہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، 2 ٹائپ کا پانی ہوتا ہے، کول بھی ہوتا ہے، نارمل بھی ہوتا ہے، انگلش میں عربی میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ کوشش کریں غیر ضروری جو ہے نا دھوپوں کے چکر میں ٹھنڈا پی کے بیمار نہیں ہونا چاہیے، نارمل پانی پیے آپ خوب جو ہے اچھے انداز سے۔ 4 کام کریں گے تو طواف ہوتا۔ نمبر 1 8 استلام، نمبر 2 7 چکر، نمبر 3 2 رکعت واجب الطواف نماز، نمبر 4 زمزم۔ یہ 4 پی لیے تو اپنا کام جو ہے طواف ہو جاتا۔ کب بھی طواف کرو یہ 4 کام کریں گے، ٹھیک ہے؟ چلیے اپنا طواف مکمل ہو گیا تو وہ ہری لائٹ جہاں دکھ رہی نا اسی کے بعد اسے ایک راستہ جاتا، وہ صفا مروہ کی طرف سعی کی طرف جاتا ہے۔ یہ صفا مروہ کی جگہ ہے، یہاں سے ہمیں حج کا جو ہے تیسرا کام، عمرے کا تیسرا کام کرنا ہے۔ پہلا کام کیا تھا عمرے میں؟ پہلا کام کیا تھا جی؟ احرام نیت اور تلبیہ کے ساتھ، یہ فرض ہے یہ۔ نمبر 2 طواف، نمبر 2 طواف جو کہ اپن کر لیے، یہ بھی فرض ہے۔ نمبر 3 سعی، تیسرے کام کی طرف آ رہے ہیں جو کہ واجب ہے، ٹھیک ہے؟ سعی کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے سعی؟ آگے آگے یہ صفا پہاڑی ہے، یہ پہاڑی اب موجود نہیں، اتنی نشانی بنی ہوئی ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے، دکھ رہا صفا اسٹارٹ، شروع صفا، بدایا صفا بول کے یہ نشانی آپ کو نظر آئے گی۔ یہاں آپ ٹھہریں گے، سب سے پہلے ٹھہر کر کیا کریں گے؟ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کریں گے۔ کہاں رخ کریں گے؟ کعبۃ اللہ کی طرف، حجر اسود کی طرف رخ کر کے پھر استلام کریں گے۔ یہ کون سا استلام ہوگا؟ اس کا نمبر 8 اپن کر کے تھے طواف کے وقت میں، اب یہ کون سا ہوا؟ 9واں استلام۔ 9 استلام ہوتے ہیں عمرے میں۔ کتنے استلام ہوں گے؟ یہاں اپن سعی کی نیت کریں گے، دعا کریں گے اور دعا کر کے نکلیں گے، صفا سے نکلیں گے۔ کس کی طرف جائیں گے؟ مروہ کی طرف جائیں گے۔ یہ مروہ ہے، یہ پہاڑی ہے، اس کی کچھ نشانی بنائی گئی ہے۔ صفا سے مروہ 1 چکر۔ طواف میں کیا ہے؟ جہاں سے اپن حجر اسود سے شروع کرے پھر حجر اسود پہ آئے تو 1 چکر، لیکن سعی میں کیا ہے؟ صفا سے مروہ پہ آئے تو 1 چکر، مروہ سے صفا پہ گئے تو 2 چکر۔ اس طریقے سے ہمیں سعی میں بھی 7 چکر کرنا ہے۔ یہ صفا مروہ کے درمیان سعی، یہ جو ہے درمیان میں آپ کو ہری لائٹ نظر آئے گی، اسے میلین اخضرین بولتے ہیں۔ سعی کے درمیان میں 4 8 10 گرین لائٹیں نظر آئے گی، ان گرین لائٹوں کے بیچ میں مرد حضرات تھوڑا سا دوڑ کے چلنا، یہ حضرت حاجرہ کی سنت ہے۔ وہ واقعہ تفصیلی ہے، اس وقت میں بولنے کا نہیں ہے۔ اب جو ہے اس کے بعد میں چوتھا کام ہے، یہ 7 چکر کریں گے۔ ہر چکر کے وقت میں اپن دعا کریں گے۔ صفا پہ آئے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے دعا، مروہ پہ گئے تو کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے دعا، یہ قبولیت کے اوقات ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد میں چوتھا کام ہے حلق کرنا یا قصر کرنا، اور افضل یہ ہے کہ بال کٹا دینا، سیدھا سیدھا چکنی کرا دینا، یہ سب سے افضل ترین کام ہے۔ عورتیں اپنے چوٹی کے بال کٹ کر لیں۔ یہ 4 کام کریں گے۔ طواف کے دوران یہ ذہن میں رکھنا کہ کعبۃ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ جب چکر مکمل ہو گیا تب تو ہم استلام کرنے کے لیے متوجہ ہوں گے۔ دوران طواف کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کرنا، سینہ کرنا مکروہ تحریمی ہے، اور طواف کے دوران تلبیہ نہیں پڑھنا ہے، بلکہ جو بھی اپنے ذہن میں دعائیں وغیرہ ہیں وہ ذکر کر سکتے، دعا پڑھ سکتے، اپن اردو میں دعائیں مانگ لے سکتے، یہ سارے کام ہم کر سکتے۔ سعی کے درمیان میں بھی تلبیہ نہیں پڑھنا ہے، اپنے طور پر دعائیں مانگنا ہے، یہ دعاؤں کی قبولیت کا موقع ہے۔ یہ 4 کام ہم کر لیں گے تو ہمارا عمرہ مکمل ہو جائے گا، احرام کھل جائے گا، اور ہم غسل وغیرہ کر کے اپنے سول ڈریس وغیرہ پہن سکتے ہیں۔ اب اپنی کوئی پابندی اپنے اوپر نہیں ہے۔ اب اس دوران ہم جب بھی رہیں گے کوشش کریں گے کہ کعبۃ اللہ میں نماز پڑھیں گے۔ کہاں پڑھیں گے؟ اس کو کعبۃ اللہ میں نماز پڑھیں گے، اور اگر پھر دوبارہ عمرہ کرنے کو دل بول رہا اپنا تو پھر یہ مسجد کو جائیں گے۔ اس کو مسجد تنعیم بھی کہتے ہیں، اس کو مسجد عائشہ بھی کہتے ہیں۔ یہ میقات ہے مکے والوں کی، یہاں پر آئیں گے۔ آ کر اس کے آنے کا طریقہ یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں وہیں جا کے احرام بننا۔ اب وہیں جا کے احرام بنے تو ایک بڑا مسئلہ آتا اپنے لیے، وہ اتارے سو کپڑے کہاں رکھنا، اتارے سو کپڑے لے کے ساتھ میں طواف کرنا، سعی کرنا بہت مشکل کام ہوتا۔ اس کے لیے ہوٹل سے اپن احرام بن کے آ سکتے، لیکن نیت یہاں آ کر کرنا پڑے گا۔ ہوٹل کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا، یہاں آ کر میقات پر آ کر کیا کریں گے؟ نیت کریں گے۔ وضو آپ ہوٹل میں احرام کی چادر پہن لے تو پھر اتارنے کے کپڑوں کی ضرورت نہیں پیش آتی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ احرام اپنی ہوٹل میں پہن کے
مسجد عائشہ آ جائیں، مسجد عائشہ آ کر وضو کر لیں، ضرورت سے فارغ ہو جائیں، وضو کر لیں، 2 رکعت نماز جو ہے عمرے کی نیت سے پڑھ لیں اور وہیں پر نیت کر لیں، اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، آپ اسے آسان فرمائیے اور قبول فرمائیے، اور 3 مرتبہ مرد زور سے اور عورتیں آہستہ سے تلبیہ پڑھ لیں۔ اب سیدھا کر اب اور بھی بہت ساری میقاتیں ہیں، وہاں سے بھی آپ عمرہ کر سکتے ہیں، جیسے جیلانہ ایک میقات ہے جو مکۃ المکرمہ سے جو ہے 50 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ایک عمرہ آپ جو ہے طائف سے کر سکتے ہیں، 110 کلومیٹر پر ایک میقات ہے طائف کی زیارت کر کے آ کے وہاں سے بھی عمرہ کر سکتے ہیں، اور صلح حدیبیہ سے بھی آپ عمرہ کر سکتے ہیں۔ یہ 3 اور مقامات ہیں جہاں سے ہم عمرہ کر سکتے ہیں، اور کوشش کریں کہ جب تک ہم حج کے آنے تک کوشش کریں ہر نماز ہم مکۃ الکعبۃ اللہ میں پڑھیں گے سب، ہوٹل میں کوشش نہیں کرنا۔ کیا کرنا بھائی، بہت دور ہے نا بھائی، بولے تو ایسی ترتیب بنا لینا اپن کہ بھائی فجر پڑھ کے چلے گئے، دوپہر کو آ گئے، دوپہر پڑھ کے چلے گئے، کھانا وانا کھا لیے، آرام کر لیے، کر کے عصر میں آ گئے تو پھر عشاء میں چلے جانا، سمجھ رہے ہیں آپ، عصر کو آ جانا، عصر کی نماز پڑھ لیے، اس کے بعد طواف کر لیجئے یا تلاوت کر لیجئے، پھر مغرب کی نماز، مغرب کے بعد طواف وغیرہ کر لیں، تلاوت وغیرہ کر لیں، پھر عشاء پڑھ کے چلے جائیں گھر۔ اس طریقے سے کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ نماز کعبۃ اللہ میں پڑھیں، کعبۃ اللہ میں بیٹھے بیٹھے کعبۃ اللہ کو دیکھتے رہیں، طواف کرتے رہیں۔ سب سے افضل ترین عبادت وہاں پر طواف ہے، اس لیے کہ دنیا کی ہر عبادت کہیں بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن طواف وہ واحد عبادت ہے جو کعبۃ اللہ کے علاوہ کہیں بھی اپن نہیں کر سکتے۔ اس لیے کوشش کریں، کعبۃ اللہ پر طواف کرنے والوں پر 60 رحمتیں اترتی ہیں۔ بعض علماء نے لکھا کہ عمرے سے بھی افضل طواف ہے، کوشش کریں زیادہ سے زیادہ، لیکن بڑے بزرگ حضرات اس کی بھی کوشش کرنا کہ عبادت کے جوش میں اپنے آپ کو تھکانا بھی نہیں زیادہ، چونکہ اصل کام اپنا حج کا ہے۔ خاص طور پر حج کے ایام شروع ہونے سے پہلے تھوڑا سا عبادت میں کمی کر لیں، آرام بیٹھے، کعبۃ اللہ کو بیٹھے بیٹھے دیکھتے ہوئے بیٹھے، خالی دیکھتے ہوئے بیٹھے، 20 رحمتیں ملتی ہیں کعبۃ اللہ کو دیکھنے سے۔ کعبۃ اللہ کے سائے میں بیٹھ کر تلاوت کریں، ذکر کریں، تسبیح پڑھیں، بیٹھے بیٹھے، اس میں تھکنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ ٹھیک ہے، یہ کام ہو گیا ہمارا۔ اب عمرے کا کام تو صبح ہی میں تفصیل سے آپ نے سن لیے، اب ہم حج کے سے چلے جائیں گے سیدھا۔ دیکھیے حج کے جو ہے کل 5 ایام ہوتے ہیں، یہ 5 دنوں کے علاوہ کبھی بھی اپن حج نہیں کر سکتے۔ عمرہ سال بھر کر سکتے، حج کے کتنے دن ہیں؟ 5 دن ہیں۔ کون سی ہے؟ 8 ذی الحج، 9، 10، 11، 12، یہ 5 ایام، اس کو ایام حج کہتے ہیں۔ 5 ایام، 7 تاریخ آئے گی، کون سی تاریخ آئے گی؟ 7 ذی الحج آئے گی، تو اس وقت میں اپن تیاری کر لینا ہے۔ کیا تیاری کرنا ہے؟ اپن تیاری کر لیں۔ کیا تیاری کرنا ہے؟ سب سے پہلے ایک جو ہے ایکسٹرا احرام رکھ لینا بیگ میں، چونکہ 8، 9، 10 کے دن تک اپنے کو احرام میں رہنا ہے، تو وہ بھی ناپاک ہو سکتا، کچھ بھی ہو سکتا، کچڑ لگ سکتا، میلا ہو سکتا، ایک ایکسٹرا احرام، اور بستر وغیرہ مینا میں بھی آپ کو مل جائے گا، عرفات میں بھی مل جائے گا، لیکن پھر بھی احتیاطاً ایک پتلی سی بیڈ شیٹ، ہوا والا تکیہ وغیرہ رکھ لے سکتے ہیں، اور ایک جو ہے اپنے 5-6 دن کی دوائی ساتھ میں رکھ لینا، اور جو ہے اپنے شوگر بی پی کے پیشنٹ ہے یا جلدی بھوک لگتی تو کچھ کھانے پینے کے ساز و سامان بھی رکھ لینا۔ وہ گورنمنٹ کے معلم ہوتے ہیں، وہ بہت گڑبڑ ہوتے ہیں، وہ لوگ کھانا دے تو بولتے نہیں دیتے، پریشان ہو جاتے کبھی کبھار بھوکے پیاسے رہ کر۔ اس لیے کچھ ایسے چیزیں جس سے اپن پیٹ بھر لے سکتے، ان پہ ڈیپینڈ نہیں رہے، جیسا آپ پکا نہیں سکتے، آپ کو ملا تو کھانا ہے، اور لاکھوں میں اگر اپن مس ہو گئے تو مسچ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کچھ کھانے پینے کے سامان، کھارا ہے، بسکٹ ہے، کچھ فروٹ وغیرہ ہے، کچھ جوس وغیرہ ہے، اس قسم کے کچھ ضروری چیزیں ایک بیگ بنا لینا، بہت وزن نہیں ہونا، جس کو آسانی سے اپن اٹھا کے پھر لے سکتے، کیا بھی تکلیف نہیں ہوتی، ویسا ایک بیگ تیار کر لینا۔ اپنے سارے وہ آئی کارڈ وغیرہ جو اپنے کو النسک کارڈ وغیرہ دیا جائے گا اس کو ضرور ساتھ میں رکھنا، اور ساتھ میں رکھ کے باضابطہ طور پر غسل کر لینا، غسل کر لے کے احرام کی چادر باندھ لینا، ایک ایکسٹرا رکھ لینا، ایک بیگ اپنے 5-6 دن کا ساز و سامان اپنے ساتھ ہونا، اس لیے کہ حج مکمل ہوئے تک اب واپس ہم نہیں آ سکتے،
ہوٹل کو نہیں آئیں گے ہم، تو وہ 5-6 دن کا ایک جو ہے جوڑا کپڑا ایکسٹرا بھی رکھ لینا، ہو سکے تو 2 جوڑ کپڑے رکھ لیجئے، اس لیے کہ 10 11 12 3 دن آپ کو اپنے سول ڈریس پہ بھی رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک جوڑ احرام ایکسٹرا رکھ لیں گے، 1-2 جوڑ کپڑے رکھ لیں گے اپن، اور جو ہے اگر ہو سکے تو اچھے نئے کپڑے بنائے ہیں تو آپ وہ نئے کپڑے رکھ لیں، اس لیے کہ انہی کپڑوں میں آپ کو حج کا تیسرا فرض طواف زیارت کرنا ہے، تو کنکریاں مارنا ہے انہی کپڑوں میں، تو اس لیے بہتر ہے اچھے کپڑے آپ کے پاس جو موجود ہے وہ کپڑوں کو آپ رکھ لیں، رکھ کر سیدھے جو ہے اعلان ہوگا۔ ویسے مینا کو جانے کا سنت طریقہ 8 تاریخ کو فجر کے بعد ہے، 8 تاریخ کو فجر کے بعد ہے، لیکن اب 7 تاریخ کو مغرب کے بعد سے ہی سلسلہ شروع کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اپن 7 تاریخ کو اپن اپنے طرف سے اگھو کام کچھ بھی نہیں کرنا، نہیں ہم 8 کے فجر کے بعد ہی جاتے بولے تو پھنس جاتے، اپنے کو نہ اپنا ٹینٹ ملتا نہ اپنا ٹھکانہ معلوم ہوتا۔ اس کے لیے کیا کریں، جب جو ان کی ہدایت ہے اس کو اپن فالو کر لینے میں عافیت ہے۔ 7 تاریخ کو احرام باندھ لیں، نیت کر لیں، اپنے کمرے سے ہی نیت کر لے سکتے اپن۔ نیت کیا کریں، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، آپ اسے آسان فرمائیے اور قبول فرمائیے۔ اس کے بعد زور سے مرد اور آہستہ عورتیں 3 مرتبہ تلبیہ پڑھنا۔ اب یہاں سے تلبیہ پھر اسٹارٹ اپنا، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں سیدھے بس میں لے جایا جائے گا اور اس کے بعد میں سیدھا مینا میں لے جایا جائے گا۔ مینا میں اس قسم کے ٹینٹیں ہوں گے، لاکھوں کی تعداد میں ٹینٹ موجود ہوں گے، یہاں پر ہمیں لے جایا جائے گا۔ یہ سفر ہمارا بس کے ذریعے سے ہوگا۔ کس کے ذریعے سے ہوگا؟ اپنی ہوٹل کے ساتھ میں اپنی بس کے ذریعے سے مینا کو لے جایا جائے گا ہمیں۔ آپ جو ہے سامان اپنا ضروری جتنے بھی ساز و سامان ہیں وہ اپنے ساتھ میں پہلے سے رکھیں، بہت زیادہ وزن نہیں ہونا چاہیے، اور جتنے ڈاکومنٹس وغیرہ ہے وہ بھی ساتھ میں رکھنا چاہیے۔ آگے حج کی نیت ہے یہ، آپ اس کی پک لینا ہے تو لے سکتے ہیں۔ اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، عربی میں یاد ہو تو عربی میں، یا اردو میں بھی حج کی یہ نیت اپن کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ چلیے اب اس کے بعد اپنے کو تلبیہ شروع کر دینا ہے، نیت کرتے ہی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ اب یہ کثرت سے شروع ہونا ہے اپنا۔ یہ حج کا پہلا دن ہے آج ہمارا۔ ہم کہاں ہیں؟ سارے حاجی مینا میں پہنچے ہیں، آپ کو بھی مینا میں پہنچ جانا ہے۔ چلیے مینا میں اپن جاتے ہی سب سے پہلے اپنا ٹینٹ کا یہ نمبر یاد رکھ لینا، کون سا نمبر ہے کیا ہے، ہو سکے تو فوٹو لے کے گھر والی کو بھی شیئر کر دینا۔ آج کل وہ لوکیشن وغیرہ بھی ہے، یہ لوکیشن اپنا دوسرے کو سینڈ کر دیے تو اپنے کو بھی کبھی جانا رہا نہیں مل رہا تو وہ لوکیشن کے حساب سے پہنچ سکتے۔ اور سامنے بڑے بڑے پل لگے ہوئے ہیں، اس پہ بھی نمبر رہتا، تو اپنے قریب میں کیا نمبر ہے، 10 11 12 جو بھی نمبر ہے وہ پل کے نمبر کو دیکھ لینا، اور یہ اپنا گیٹ کا نمبر رہتا، وہ نمبر کو اپن ذہن میں رکھ لینا، اس کی فوٹو لے کے رکھ لینا اپن، تاکہ گم نہیں نہ پائیں۔ اپنے عورتوں کو بھی بتا دینا، دیکھو یہ ہمارا نمبر رہتا اور یہ لوکیشن رہتا، کس کو بھی نہیں سمجھ میں آئے تو کوئی بھی آدمی کو بولے یہ نمبر کا کہاں ہے بولے تو کوئی بھی لا کے چھوڑ دیتا۔ اس قسم سے یہاں پر اپنے کو چونکہ 8 تاریخ کو رہنا ہے، پھر 10 11 12 کو رہنا ہے، اس لیے اس کا خاص دھیان رکھنا کہ مینا میں کیا کرنا ہے اپنے کو۔ مینا میں سب سے پہلے 5 نمازیں پڑھنا ہے۔ اصل جو سنت ہے وہ کیا ہے، 8 تاریخ کی ظہر عصر مغرب عشاء 9 کی فجر، لیکن وہ اپن اب نہیں کر سکتے۔ اب کیا کر سکتے، اب جو ہے 8 تاریخ کی فجر سے عشاء تک پڑھ سکتے، ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھ لینا چاہیے۔ اب اس کے بعد میں کیا کرنا، دن بھر کچھ بھی نہیں کرنا ہے، یہاں رہنا ہے، عبادت تلاوت ذکر وہ کر لیتے بیٹھنا ہے۔ بعض دوسرے ملکوں کے لوگ مل جاتے ہمارے لوگوں کو، اب شروع ہو جاتے۔ ہمارے ساتھ میں ایک حضرت تھے بیٹھے ہوئے مینا میں، دن بھر ایک بازو میں ایک پاکستان کا بندہ بیٹھا ہوا ہے، اب اس سے پوچھتے جا رہے تمہارے پاس گوشت کیسا کلو ہے، انہیں ایسا ہے، تو ہمارے پاس ایسا ہے، پھر تمہارے پاس آٹا کیسا کلو ہے۔ اب ایک ایک چیز کا ریٹ، پورا دن وہاں کے حالات ایسے، یہاں کے حالات ایسے۔